الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات وتجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة رواه مسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق دی۔ آج میں آپ کے سامنے توبہ کے تعلق سے، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے، اس غلطی کا ازالہ، اس غلطی کی معافی کیسے ہو، تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے جس سے انسان توبہ کرے اور اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کیا ہے، معاف کرتے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پر جو ہے توبہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک انسان ہے جس سے ہمیشہ غلطی ہوتی رہتی ہے، چاہے وہ انسان کوئی بھی ہو، اعلیٰ عہدے پر ہو یا نیچے والے عہدے پر ہو، یا اعلیٰ خاندان سے ہو، اعلیٰ نسب حسب سے ہو، یا نیچے ذات کا لوگ ہو، غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، جو کوئی بھی ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر ہر ایک انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اس غلطی پر ہم اس سے نفرت نہیں کریں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمیں گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، نہ کہ گناہ گاروں سے۔ کیا مطلب؟ کہ جس انسان نے جو گناہ کیا ہے ہمیں اس کے گناہ سے نفرت ہے، نہ کہ اس انسان سے ہم نفرت کریں۔ آج معاشرے میں دیکھیں کہ ایک انسان ہے، بہت ہی اچھا انسان مانا جاتا تھا، لیکن ان سے غلطی ہوئی جس کی بنا پر تمام کی تمام لوگ ان کو گالی کا نشانہ بناتے ہیں، تمام لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کو ہم یہاں سے بھگائیں، اس کو در بدر کر دیں، اس سے ہم نفرت کریں، ان سے کوئی بات چیت نہ کرے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اور گناہ کی طرف اور گمراہی کے راستے میں اور وہ نیچے گرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کا ایک راستہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ توبہ کرو، اور قرآن نے ایک جگہ نہیں جگہ جگہ پر کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا کہ وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون۔ کیا مطلب؟ کہ اے ایمان والے، تم سے اگر غلطی ہو جائے، اگر تم کبیرہ گناہ کر لو اور تم سے کبیرہ گناہ ہو جائے جو حرام ہے، جس کو قرآن نے حرام کہا ہے کہ شراب کا پینا بالکل حرام ہے، جوا کا کھیلنا بالکل حرام ہے، جھوٹ کا بولنا بالکل حرام ہے، گالی دینا بالکل حرام ہے، ان تمام چیزوں سے اگر تم بچ جاؤ، اگر یہ کام تم سے اگر ہو جائے
تو گھبرانا نہیں ہے، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور تم کسی وقت بھی آؤ گے، جب بھی آؤ گے ہم تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی بندہ ساری زندگی اگر وہ گناہ کرتا رہا ہوں اور وہ کبیرہ گناہ میں ملوث رہا ہوں ہمیشہ، ایک انسان ہے جو ہمیشہ شروع سے شراب پیتا آ رہا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر خواہش یہ پیدا ہوئی کہ چلو میں اللہ سے توبہ کر لوں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے آنے کا اتنا انتظار کرتا ہے، اور انتظار کرنے کے بعد جب وہ بندہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کسی اور کام سے۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بندے کے توبہ کرنے سے خوشی کیوں ہے؟ حالانکہ خوشی تو اسے ہونا چاہیے جو بندہ توبہ کر رہا ہے کہ نہیں؟ اگر دماغ لگائیں، عقل سلیم اللہ نے دیا ہے، بڑا سوچ ہے کہ جو انسان خود توبہ کیا ہے خوشی تو اس کو ہونی چاہیے تھی، لیکن خوشی کس کو ہو رہی ہے؟ اللہ کو خوشی ہو رہی ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ساری زندگی توبہ کا انتظار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کبھی تو آئے گا میرا بندہ توبہ کرے گا۔ اور توبہ کے معنی یہ ہے کہ ہم اپنے پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہوں، ہمیں دل میں افسوس ہو، احساس ہو کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، ایک دوسرے کو ہم تکلیف پہنچاتے ہیں، ہمیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا ہے، ہم سامنے والوں کو گالی دے رہے ہیں، ہمیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا ہے، ہم شراب پی رہے ہیں سر عام، لیکن ذرا سے بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، ہم غیروں کے طریقوں پر چل رہے ہیں، ہمیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ جو اللہ اپنے بندوں پر اتنا خوش ہوتا ہے، ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کتنا محبت کرتا ہے۔ جو نبی ہمارے لیے اس امت کے لیے رات بھر رو کر دعائیں کر رہے تھے، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما، لیکن آج وہی امت آج کے دور کے فلمیں دیکھ کر رو رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ نوجوان سمجھ گیا وہ کون سی فلم کی بات ہو رہی ہے، سیارہ تمہیں آئی ہے نا، اللہ نوجوان جو رو رہے ہیں ان کو دیکھ کر، ارے ذرا سا بھی تمہیں احساس نہیں ہے، شرم نہیں آ رہی ہے تم کو؟ جس ہیرو کے ساتھ جس کے ساتھ تم رو رہے ہو، جو تمہیں ایک بیوقوف بنا رہا ہے، تمہیں گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے، اور وہ فلم میں دکھایا جاتا ہے، حقیقت میں نہیں ہوتا ہے، تاکہ آپ کو بیوقوف بنایا جائے، آپ کو گمراہی کے راستے پر لے کے چلا جائے۔ اور ان کا ٹارگیٹ یہی ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی رہنما ہیں یا جو مسلمان نوجوان ہیں ان کو سیدھے راستے سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لے جائے۔ آج جو غیر مذاہب کے لوگوں کو ہم سے دشمنی کیوں ہے؟ ان کو دشمنی ہم سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے کلچر سے ان کو دشمنی ہے، ہمارے سوسائٹی سے، ہمارے طور طریقہ سے، ہمارا سنت سے، ہمارا شریعت سے ان کو دشمنی ہے۔ ان کے شریعت میں یہ ہے، ان کے شریعت میں پردہ کرنا ہے، ان کے شریعت میں یہ ہے، وہ ہے، نماز کی پابندی ہے، ان کے شریعت میں یہ ساری چیزیں ہیں، شراب حرام ہے ان کے شریعت میں، لہٰذا ان کا بائیکاٹ کیا جائے اور نوجوانوں کو اس طرح سے بہکایا جائے، ان کو پھسلایا جائے تو گمراہی کی طرف۔ یہی ہے جو نبی تمہارے لیے ساری زندگی رات میں اوپر سے رو رہے ہیں، اس نبی کے لیے تمہیں رونا نہیں آ رہا ہے۔ جو نبی اپنی امت کے لیے، ہمیں اور آپ کے لیے جس کا کوئی تعلق نہیں، نہ ہمارے نبی نے ہمیں دیکھا ہے نہ ہم نے اپنے نبی کو دیکھا ہے، لیکن پھر بھی ہمارا ایمان ہے، اور وہ نبی رات میں اٹھ کر کے اس امت کے لیے یہ کہہ رہا ہو کہ یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما، آج وہ امت فلمیں دیکھ کر رو رہے ہیں۔
ڈرامہ دیکھ کر رونا آ رہا ہے اور ریئل کی زندگی ہے اس کو دیکھ کر رونا نہیں آ رہا ہے. جو حقیقت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کو رونا نہیں آ رہا ہے، لیکن جو ہمیں دکھلایا جا رہا ہے، جو ہمیں اس میں جو دکھلایا جا رہا ہے پردے پر، اس کو دیکھ کے رونا آ رہا ہے. ہم نے ساری زندگی گناہ کی، شراب کی، لیکن ہمارے اس کو رونا نہیں آ رہا ہے. ہم نے ساری زندگی نمازوں کو ترک کیا جو کبیرہ گناہ ہے، لیکن ہمیں کبھی اس کا رونا نہیں آیا. ہم نے ساری زندگی جھوٹ بولا، لیکن کبھی ہمیں اس کا رونا نہیں آیا. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، دنیا ہے یہاں یہ حقیقت زندگی دیکھی جاتی ہے، وہ ہمیں دکھلایا جو جا رہا پردے پر وہ ریئل نہیں ہے، وہ ہمیں آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. جو چیز حقیقت نہیں ہے اس کو دیکھنے کے پیچھے ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں. وہی لوگ جو ہے اماموں کو تنخواہ کریں گے ان کی نانی بنتی ہے. عیاشی میں پیسہ لگانے میں بہت پیسے ہیں، لیکن مسجد کے نام پر پیسہ ان سے مانگا جائے تو سب سے پیچھے وہی رہے گا. آپ دیکھیں کتنی فلمیں ابھی جو سیارہ فلمیں جو آئی ہیں، کتنے نوجوان ایک مرتبہ 10 مرتبہ دیکھ کے آ رہا ہے، پیسہ اس کو خرچ کر رہا ہے اور ہائی کوالٹی کا سیٹ لے رہا ہے. وہاں پیسے ہیں آپ کے لیے، اور اس میں نوجوان لڑکی بھی شامل ہیں، سب ایک دم لگے ہوئے ہیں، لیکن ذرا سے بھی اللہ کا یاد نہیں آ رہا ہے. ذرا سے بھی ہمیں اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں آ رہا ہے، جس نے ہمیں جن کے صدقے میں ہمیں 5 وقت کی نماز ملا، جن کے صدقے میں ہمیں یہ دعا کرنے کا تحفہ ملا، جن کے صدقے میں یہ ملا کہ اس امت کا یعنی یہ امت جب بھی کبیرہ گناہ کرے گا اور کرنے کے بعد توبہ اگر کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کروں گا. اور یہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک قیامت کی جو نشانی ہے کہ سورج جو ہے پچھم سے نکلنے لگے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ابھی وقت ہے ہم آ جائیں اللہ کے راستے پر، شریعت پر چلیں، اسی میں کامیابی. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. شہر کوفہ کے اندر زاجان نام کا ایک شخص تھا. تو وہ جو ہے روزانہ شہر کوفہ کے اندر ایک جگہ تھی جہاں پر لوگ شراب پیتے تھے، جس کو شراب خانہ کہتے ہیں، اس کو میکدہ کہتے ہیں، جس کو اطور الہ آبادی نے کہا تھا کہ یہ ہے میکدہ، یہاں رند ہے، یہاں ساقی امام ہے. تو میکدہ جس کو شراب پینے کی جگہ کہتے ہیں اس کو میکدہ کہتے ہیں. تو اس جگہ پر شام کے وقت میں تمام شہر کوفہ کے لوگ آتے تھے اور شراب پیتے تھے، اور شراب پینے کے ساتھ ساتھ یہ زازان نامی شخص جو ہے وہاں پر گانا گاتا تھا. اس لیے کہ جب شراب آدمی پیتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ کمر ہلانے کے لیے بھی جگہ چاہیے نا، لیکن شراب پینے کے بعد وہ انسان سوچتا کہ پوری دنیا گھوم رہی ہے. کیا ہے؟ شراب پینے کے بعد جو انسان شراب پیتا ہے اس کو معلوم نہیں، تو سمجھتا کہ پوری دنیا کیا ہے؟ گھوم رہی ہے. تو وہ شراب پینے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ گانا بھی سنتے تھے. تو اس راستے سے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی رسول ہے، اور صحابی رسول اس کو کہتے ہیں جس نے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور ایمان کی حالت میں وہ مرا ہے، اس کو صحابی رسول کہتے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی اعلیٰ پیمانہ کے صحابی ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس راستے سے گزرے تو زازان نامی شخص کا جو گانا سنا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ ماشاء اللہ کتنی اچھی آواز ہے، کاش کہ اگر تم یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے اس آواز میں تو اللہ کو بہت خوشی ہوتی اور بہت اچھا رہتا. تو زازان نامی شخص جو ہے گانا گانے میں مشغول تھا، لیکن اس کے کانوں میں آواز گئی کہ کسی نے کچھ کہا. جب گانا ختم ہوا سب لوگ جانے لگے، انہوں نے پوچھا کچھ لوگوں سے بھائی ابھی ایک شخص جو آیا تھا جو یہاں سے گزرا ہے تو کچھ کہہ رہا تھا لیکن میں نے سمجھا نہیں کیا کہہ رہا تھا. تو ایک شخص نے کہا ہے کہ یہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ.
وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ماشاء اللہ کتنی اچھی آواز ہے، کاش کہ اگر اسی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا تو بہت اچھا رہتا۔ اب یہ بات ان کے دل کے اندر کیا ہے، بہت زبردست طریقے سے دل پر اثر ہوا اور ان کے دلوں کو چبھا کہ بات تو واقعی بہت اچھی ہے، جتنی اچھی آواز ہے، یہ گانا لوگ سن رہے ہیں، اگر اسی آواز میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے تو کتنا اچھا ہوگا۔ اب یہ شخص جو ہے، زادان نامی شخص جو ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی وقت رات کے وقت میں یہ انتظار کی ہے اور کہا کہ حضرت میں کئی سالوں سے اس جگہ پر بیٹھ کے گانا گاتا ہوں، لیکن آج جو آپ نے بات کہی کہ کاش کہ اگر اس آواز میں آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو کتنا اچھا ہوتا، تو مجھے دل کو بہت لگی، تو میں آج سے توبہ استغفار کرتا ہوں اور میں آج سے انشاءاللہ اس کام کو میں چھوڑتا ہوں، اور میں آئندہ جب بھی میں قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، یہ نیک اعمال کروں گا، یعنی ہم سیدھے راستے پر چلیں گے، اس کام کو ہم ترک کرتے ہیں آج سے۔ اب یہ ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بہت ہی اعلیٰ پیمانہ کے عالم بنے، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا تذکرہ اپنی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں ان کا نام آتا ہے، یعنی محدث بنے، عالم دین بنے ہو، تو لہذا ہم یہ مایوس نہ ہو کہ ہم نے اتنے گناہ کیے اب اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ ابھی بھی ہمارے انتظار میں ہے، ہمارے توبہ کے انتظار میں ہے کہ بندہ آئے اسے توبہ استغفار کرے۔ اور اللہ نے دنیا کے اندر جو اسلام ہمیں جیسی دولت دیا ہے، یہ بہت ہی عظیم دولت ہے، اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں بہت کم ہے، لیکن اس کی فضیلت ہمیں احساس اور ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہے، اور اس لیے کہ ہمیں وراثت میں ملی ہے، ہم خاندانی مسلمان بنتے آ رہے ہیں، ہم نے اس کے لیے کوئی دور بھاگ کوئی مشقت نہیں اٹھائی، مشقت تو صحابہ نے اٹھایا ہے، پریشانی تو ان لوگوں نے اٹھایا ہے، وہ لوگ جنگ میں گئے ہیں اور کئی دن تک بھوکے ہیں اور بھوک کی حالت میں درخت کے پتے چلا رہے ہیں، تب جا کے انہوں نے دین کو سیکھا اور وہ دین ہم تک یہاں تک پہنچا۔ تو لہذا ہم لوگ کوشش کریں، ارادہ کریں کہ اپنی زندگی میں جو بھی گناہ ہو گیا اس کو بھول جائیے اور اللہ کے سامنے توبہ استغفار کیجیے۔ تو ہم نے بتایا کہ توبہ کے معنی ہے کہ اپنے پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہونا، آپ کو احساس ہو کہ ہم سے جو غلطی ہوئی یہ غلط تھا، اب آئندہ اس گناہ کی طرف ہم نہ جائیں، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ یہ نہ ہو کہ ابھی توبہ کر لیتے پھر بعد میں دل کے اندر خیال گئے پھر تو گناہ ہوتے رہے گا، بعد میں 5-6 دن صحیح سے رہیں گے اس کے بعد کیا ہے، ایسی توبہ اللہ کو قبول نہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو بالکل سچا خالص توبہ۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، کیا ہے یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، جی غافل ہے یا بندے خدا بن یا بندے زمانہ بن، غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید تو کسی حرم کا آستانہ ہو، اے لا الہ کے وارث تجھ میں باقی نہیں ہے، گفتار دل برانہ کردار خاطرہ۔ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہماری بندگی کس کے لیے ہو، ایک اللہ کے لیے۔ جب بھی ہم نماز ادا کریں کسی کو دکھلاوے کے لیے نہیں، اللہ کے۔ تو لہذا جو ہو چکا گناہ سے اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ آج کے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کوشش یہ کریں کہ جو بھی گناہ ہو چکا ہے اس کو کیا ہے بھول جائیں، جو حرام کام ہے، جو شراب جو لوگ بھی پیتے ہیں اللہ کے واسطے اس سے باز آ جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ آخری وقت میں بھی آپ کو توبہ کا موقع نہ ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور قرآن کی بھی آیت ہے 10ویں پارے کے اندر
کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. جو نبی اتنے معصوم ہو، جن کے صدقے میں یہ دنیا بنی ہو، جن کی وجہ سے کتنے لوگوں کو ایمان میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا ہو، تمام نبیوں کے سردار ہو، سید الانبیاء ہو، وہ نبی دن میں کتنی مرتبہ استغفار کر رہے ہیں؟ 100 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ کر رہے ہیں. تو اس سے امت کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جب میں نبی ہو کر 100 مرتبہ دن میں استغفار کر سکتا ہوں تو ہم آپ امت محمدیہ ہیں. ہم سے غلطی 24 گھنٹہ کسی نہ کسی وقت ہوتی رہتی ہے. تو ہم نے زندگی کے اندر وہ کوشش کریں کہ دن میں کم سے کم 10 مرتبہ 100 مرتبہ 50 مرتبہ جتنا ہو سکے ہم استغفار کیا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.